پیر عثمان حنفی کے مزید بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر عثمان حنفی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی آپ کے سامنے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیات کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ بھی نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجا کرو، خوب خوب درود بھیجا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، درود شریف کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف کی جاتی ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ اس کا تو نامہ اعمال نیکیوں سے ہی بھر جاتا ہوگا، گناہ معاف ہو جاتے ہوں گے۔ یقین جانیں انسان بہت خطا کار ہے، ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت ضعیف ہے، بہت خطا کار ہے۔ فرشتوں کا ایمان تو ایک جگہ پہ ہے، ایک لیول پہ ہے۔ انسان جب نیک کام کرنے پہ آتا ہے تو فرشتوں سے اس کا ایمان آگے چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کرنے پر آتا ہے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم آج بہت فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں، بہت زیادہ پرفتن دور ہے یہ۔ اس میں ہم نے کثرت سے سنتوں کو اپنانا ہے۔ ہم نوجوانوں نے کثرت سے سنتوں کو اپنانا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، نسل ہے، ان کا فیوچر ٹھیک ہو جائے، وہ سنتوں کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے ایسے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارا کام اگلے کی زندگی میں ایک نشانہ عبرت بنے۔ عبرت یعنی ایسی عبرت بنے کہ وہ اس عبرت کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہے کہ وہ نیکی کا کام کرنے لگے، وہ اسی نیکی کو اپنی زندگی میں لائے اور فخر سمجھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
جب کسی کو دعوت دینے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے جیسے بن جاؤ. آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. ان کی تو ہر ایک ادا اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا. کتنی بڑی صحبت، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب، اللہ اکبر. اکثر میں دوستوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اکثر، کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں ان سے اتنی محبت ہے. جب دیکھتے تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اور بھی ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے تمام امت. میں نے ایک بیان میں یہ بات کی تھی کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو، ذرا برابر ایک بار زندگی میں نماز پڑھی ہو، ایک بار کلمہ سنا ہو، پڑھا ہو، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ نعوذ باللہ کچھ الفاظ سنتا ہے تو اس کا ایمان ہلتا ہے. اس کا ایمان اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ لہرتا ہے، اٹھتا ہے خون، اس کا جذبات اس کے بے قابو ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نے نہیں دیکھا اتنی محبت ہے ہماری. اللہ اکبر. اللہ اور بھی ہمیں محبت نصیب فرمائے. تو میری بات اور میرا موضوع یہ تھا کہ درود شریف بہت پڑھو، درود شریف کی کثرت کرو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. جیسے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو اپنے ڈیلی کی روٹین میں کتنا درود شریف آپ پر پڑھا کروں. یعنی میں نے ایک وقت مقرر کیا، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 1 گھنٹہ مقرر کی یا 2 گھنٹے مقرر کی، اس میں کتنا درود آپ پر پڑھا کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قدر چاہو. پھر انہوں نے فرمایا کہ کتنا درود شریف آپ پر پڑھیں، یعنی 1/4 حصہ. تو اس نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس قدر چاہو لیکن درود شریف زیادہ پڑھو، تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا آدھا حصہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قدر چاہو. کیا فرمایا؟ جس قدر چاہو، یعنی درود شریف آپ کے لیے فائدہ ہوگا زیادہ پڑھا تو. پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر میں سارا ٹائم ہی اس درود کو پڑھوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف کا کثرت کرے گا، اپنے زیادہ اوقات، اپنا زیادہ وقت درود شریف میں مصرف کرے گا، خرچ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس پہ کبھی رنجشیں، تکلیفیں، مصائب نہیں آئیں گے. کیا نہیں آئے گا؟ کبھی رنجشیں، کبھی تکلیف، کبھی مصائب، مصیبتیں اس پہ نہیں آئیں گی. آج ہر گھر پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دوری، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے سے دوری. ڈرامہ ایک ٹائم نہ دیکھے، ایک دن نہ دیکھے تو سوچتے ہیں اس کی قسط ہم سے رہ گئی. ڈرامہ دیکھنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور آج کل یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں ٹی وی پر، اس کو دیکھنا ہم فرض سمجھتے ہیں. درود شریف ہم نہیں پڑھتے، اسی لیے تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. آج ہم بہت دور جا چکے ہیں. نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو. اسے ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. جب ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آیت کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے، تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امتی ہونے کے ناطے جو شخص نبی علیہ السلام پہ درود زیادہ بھیجے گا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا. آپ خود سوچیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. ایک بیان سن رہا تھا شہد کی مٹھاس کے حوالے سے. وہ عالم دین صاحب فرما رہے تھے کہ شہد کی مٹھاس یہ کیسے آئی. بات سنیں، بہت خوبصورت واقعہ. نبی علیہ السلام نے ایک بار شہد کی مکھی سے پوچھا کہ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو شہد کی مکھی نے بولا کہ میں جاتی ہوں، پھولوں کا رس چوستی ہوں، فلاں مختلف باغوں میں جاتی ہوں، پھولوں کا رس چوستی ہوں،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رس تو اس کا تو ذائقہ نہیں ہوتا. تو اس نے شہد کی مکھی نے پھر کہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ میں جب شہد کا رس چوس لیتی ہوں, اس رس کو منہ میں رکھ کر آتی ہوں, تو اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ رستے میں آتے وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھ لیا کرو. تو میں رستے میں جب آتی ہوں تو درود شریف کا اہتمام کرتی ہوں. اللہ اکبر, جب وہ جال میں اس میں گبین میں جب شہد جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں, تو جو شخص نبی علیہ السلام پر درود پڑے گا اس کی زندگی لطف اندوز نہیں ہوگی. یہ کڑوی باتیں اس کی مٹھاس میں نہیں بدلیں گی, اس کی زندگی میں رونقیں نہیں آئیں گی. تو اسی لیے جب وہ شہد آتا ہے تو شہد دوائی بھی ہے, شہد شفا بھی ہے, شہد غذا بھی ہے, شہد طاقت بھی ہے. آج ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑا ہوا ہے, ان پہ درود شریف پڑھنا چھوڑا ہوا ہے. کثرت سے درود کا اہتمام کرو, کثرت سے پڑھو, مزے کرو, زندگی کا مزہ تو سمجھ جاؤ نا. ابھی بھکاری جو ہوتا ہے, ایک بھکاری کا واقعہ سناتا ہوں. بھکاری جو ہوتا ہے جب کہیں بھیک مانگنے جاتا ہے, کسی مالدار کے پاس, کسی خان کے پاس, سیٹھ کے پاس, چودھری جس کے پاس بھی جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نام پر دے دو بابا. پھر آگے اس کے جملے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی اولاد کو کامیاب کرے, اللہ آپ کے مال میں اور برکت ڈالے. کیا کریں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کا وظیفہ بتا دیں. تو اس بیان کی توسط سے اور آپ لوگوں کی توسط سے میں بتا رہا ہوں, جب یہ بات ہوتی ہے, جب بھکاری ادھر کہتا ہے کہ اللہ آپ کے مال میں برکتیں دے, تو خان کہتا ہے کہ یار اس کو کچھ دینا چاہیے, تہذیب والا آدمی ہے, اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے, کیونکہ مجھے اتنی بڑی دعائیں دے دی. کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پسند چیز جو ہے اولاد اور مال ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, قرآن میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, اولاد اور مال دونوں فتنہ ہے, اور سب سے قریب چیز بھی انسان کو یہی ہوتی ہے. تو بھکاری اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جب آتے ہو, مجھے تو مال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بے نیاز ہوں. اللہ الصمد, نہ میری اولاد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا, نہ کوئی اس سے پیدا. تو جب آیا کرو تو میرے محبوب پر درود شریف بھیج دیا کرو. تو میں آپ کو, آپ کے دامن کو کبھی خالی ہاتھ آپ کو نہیں لٹاؤں گا, آپ کے دامن کو کبھی خالی ہونے نہیں دوں گا. آپ میرے محبوب پر درود شریف پڑھ لیا کرو. درود شریف کی بہت اہمیت ہے, کثرت سے پڑھو, اس کو اہتمام بنا لو, زندگی کی روٹین بنا لو درود شریف کو. آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوگے. دعا کی قبولیت اسی طرح ہوتی ہے, جب دعا کے لیے بیٹھو, نماز پڑھ لی, نماز کے بعد 3 بار درود پڑھ لیا, 7 بار, 11 بار, 21 بار, جتنا آپ کو آسان ہو پڑھو. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, مختصر درود پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا کریں. وہ درود مختلف قسم کے ہیں. ایک تو درود ابراہیمی ہے, ایک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صلی اللہ علیہ نبی الامی, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بعنا حق العظیم. اور بھی بڑے وظائف ہیں, اور بھی بڑے درود شریف ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اس میں سے کوئی اٹھا لو, بس کثرت پڑھ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ نبی الامی, صلی اللہ علیہ نبی الامی. جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے نبی علیہ السلام پہ, تو ایک فرشتہ جاتا ہے اس نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں جگہ سے آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. تو سوچے کتنے اونچا مقام ہے. کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی, کبھی مال کی تنگی نہیں آئے گی. آج ہم نے درود شریف کو پڑھنے کو چھوڑا ہوا ہے. آج ہم عید میلاد النبی پہ کتنے خرچے کرتے ہیں, حالانکہ یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے. میں اختلافات پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن جو چیز ابھی ہر کسی کا ایک طریقہ ہے وہ اپنا رہے ہیں, ہر کسی کا ایک مسلک ہے, ایک سوچ ہے. ہماری جو مسلک ہے وہ ہماری اپنی سوچ ہے, علماء دیوبند کی اپنی ترتیب ہے. تو جو شخص
میلاد پہ جاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کثرت سے درود پڑھے گا تو اس کا کیا ہوتا ہوگا؟ تو چاہیے یہ کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں. ہم اپنا وقت، اوقات، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا اوقات زیادہ سے زیادہ درود شریف میں مصرف کرو، اس میں خرچ کرو، تو آپ دیکھیں درود شریف والا انسان کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی اس پہ آواز صحیح ہے، کبھی اس پہ رنجشیں نہیں آئیں گی، کبھی اس پہ تکلیف نہیں آئے گی. اور جس کو خوابوں میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اللہ اکبر، نور علی نور، نبی علیہ السلام کی زیارت، اللہ اکبر. پھر ہم جیسے گناہگاروں کو یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے کی توفیق نصیب فرما، بار بار نصیب فرما. یہ دعا کیا کرو. اور نبی علیہ السلام کی شان پہ، عزت پہ، ناموس پہ ہمارے جان، مال، بچے، ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کا اہتمام والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.